السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج غریبی کس کے یہاں نہیں ہے؟ غریبی ہر دوسرے تیسرے شخص کی ایک طرح سے پریشانی بن چکی ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیے گا کہ حضرت کیسے ہیں آپ، تو وہ کہے گا بھائی حال تو بہت بہتر ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، لیکن غریبی اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیسے چلائیں گھر۔ اخراجات اتنے زیادہ ہیں، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہو چکی ہے، لیکن آمدنی ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ باتیں ہر دوسرے تیسرے شخص کی زبان سے آپ کو سننے کو ملیں گی۔ مطلب یہ ہے دوستوں، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ کمانے والے تو 3-4 لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کمائی کہاں چلی جاتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ کمانے والے بہت ہیں، لیکن پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، ڈاکٹروں میں چلا جاتا ہے نا، جو کچھ تھوڑا بہت بچتا ہے گھر میں یہ پریشانی ہو گئی، وہ پریشانی ہو گئی، اس طرح کر کے بہت سارے لوگوں کی پریشانی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر کے آیا ہوں دوستوں۔ اگر یہ وظیفہ آپ کرتے ہیں تو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوستوں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی کمائی میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں جو کچھ بھی پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی سے آپ نجات پا جائیں گے، چھٹکارا پا جائیں گے۔ یہ وظیفہ بے حد آسان ہے دوستوں، اتنا آسان ہے کہ ایک عام انسان بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ بے حد آسان طریقہ بتانے والا ہوں دوستوں، بہت ہی پاورفل وظیفہ، بہت ہی پاورفل عمل ہے دوستوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں دیکھیں، سورہ کوثر جو قرآن مقدس میں سب سے چھوٹا سورہ ہے، چھوٹا سورہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مرتبہ کم ہے، سورہ تو چھوٹا ہے، قرآن مقدس کی وہ سورت چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر فضائل اتنے ہیں کہ ہم اور آپ کیا کوئی بھی گمان بھی نہیں کر سکتا ہے نا۔ اور اسی سورے کو پڑھنا ہے دوستوں، اسی سورت کو آپ کو پڑھنا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے آپ شروع اور آخر میں، یعنی سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک یاد ہو آپ کو، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یاد ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا، کوئی بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، آپ 11 مرتبہ، زیادہ نہیں، 11 مرتبہ آپ پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، 11 مرتبہ آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ کس طور پر پڑھنا آپ کو پتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ لمبا نہیں ہے دوستوں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں آپ، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ 11 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا، 11 مرتبہ استغفار پڑھا آپ نے، 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھا آپ نے، اور 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ بس یہی طریقہ ہے دوستوں اس کو پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ طریقہ سمجھ لیا۔ اب کس ٹائم پڑھنا چاہیے جو زیادہ فائدہ ہو؟ تو آپ جان لیجئے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اگر یہ پڑھیں گے تو بہت ہی بہتر فائدہ ہوگا دوستوں۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے، سورج نکل جائے اس کے بعد نہیں، سورج نکلنے سے پہلے۔ لیکن آپ فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ پاتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد پڑھیے۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، عصر کی نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیجئے، یہ عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ لیکن ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ عصر میں بھی نہیں کر رہے ہیں، عصر میں نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی مصروفیت ہے، تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ 3 ٹائم میں سے کسی ٹائم میں بھی آپ کر لیجئے، یا تو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے۔ ان 3 وقتوں میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں
रहमत और नूर की बारिशें होंगी, आपके रिस्क में बेपनाह बरकतें होंगी, आपकी कमाई में बरकतें होंगी, आपके घर में जो कुछ भी परेशानी होती है, बीमारी होती है, हर तरह से जो आप परेशान रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस अमल को कीजिएगा तो हर तरह की बीमारी और जो रिस्क में बरकत नहीं होती है, इन तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे। आपके रिस्क में बरकत ही बरकत होगी दोस्तों, ठीक है। ये अमल बेहद आसान है दोस्तों, आप ज़रूर भी ज़रूर आज से ही अमल करना शुरू कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको ये अमल 40 दिनों तक करना है। अगर आप 40 दिनों तक नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 21 दिनों तक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोग ये वजीफ़ा करके अपने रिस्क में बरकत और हर तरह की परेशानी से बच जाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।